ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحكيم الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات، جملہ رفقائے تحریک منہاج القرآن، کارکنان و وابستگان، ویانا لینز آسٹریا کے قرب و جوار سے آج کے اس اجتماع میں آنے والے جملہ احباب اور شرکاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ویانا میں آسٹریا کے کیپٹل پر جمع ہوئے۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل آسٹریا کی ایگزیکٹو، اس کی جنرل کونسل جو مجلس شورا ہے، اور جملہ انتظامی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ اہتمام کیا اور مجھے آپ سے ملاقات کا موقع تھا۔ I see there are some brothers, members of parliaments and other respected guests belonging to non-Pakistani communities. And there are some sisters too who do not belong to Pakistani origin. I don't know how will they understand. I would appreciate if you could arrange some translator for them on the stage. Somebody who is very competent in German language. You may put your chair behind them. Behind them. And I would appreciate if you translate one better word by word, so that their presence becomes meaningful. And in the same way, if somebody from our sisters, ہماری بہنوں میں سے کوئی جو جرمن لینگویج میں، جو آسٹرین لینگویج ہے، اس میں بہتر ہوں، تو جو پہلے آسٹرین ہیں لوکل اور اردو نہیں سمجھتی، ان کے ساتھ کوئی بیٹی ہر جگہ ادھر پیچھے بھی ادھر بھی بیٹھ جائے اور وہ انہیں ٹرانسلیٹ کرتی جائے۔ ادھر پاسبل ہے؟ ادھر ہے پاسبل؟ ادھر بھی بیٹھ جائیں کوئی اس بیٹی کے پاس، اس طرف بھی، ادھر بھی۔ اور جو خواجہ نسیم صاحب سے کے فیملی سے ہیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں، خواجہ صاحب نے ویسے ہی اردو سکھا دی ہوتی۔ فون چھوڑ دیں، فون لے لیں، شاید امبیسڈر صاحب کا اب لگتا ہے کہ اور مہمان بھی ہیں آسٹرین، اور بھی آئے بیٹے، جتنے بھی مہمان ہیں لوکل آسٹرین۔ اب دیکھیں بیٹے، مجھے دوبارہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، میں نے اصولی ہدایت دے دی ہے، از خود کچھ نوجوان اٹھ کے ان کے ساتھ جڑتے جائیں۔ آسٹرین ہیں، وہ ٹرکش ہیں، وہ
کسی بھی کمیونٹی میں ہیں وہ ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے از خود تاکہ گفتگو روک کر مجھے ہدایت دوبارہ نہ دینی پڑے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور بالکل ناجائز ہوگا کہ ان کو دعوت دی ہے اور آپ اجتماع میں انہیں بٹھائیں اور انہیں سمجھ بچنا ہے. اور میں اگر ان کی خاطر انگلش میں خطاب شروع کر دوں تو پھر یہ سارا جو اجتماع ہے وہ کیا کرے گا. تو اس لیے وہ افراد چونکہ تعداد میں کم ہیں تو ان کی ٹرانسلیشن کا بندوبست کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ احباب سے اس مرتبہ ملاقات کی. ایک تو خوشی وہ ہے جو روٹین میں اہل ایمان اور اہل محبت اور اہل تعلق کی ملاقات پر ہوتی ہے. دوسری خوشی ظاہر ہے وہ یہ کہ جب میں نے 2015 میں پچھلا دورہ کیا تو اتفاق سے میری علالت بہت شدت اختیار کر گئی تھی اور جب آسٹریا پہنچا تو میں کانفرنس سے خطاب نہیں کر سکا تھا. اور ہوٹل میں میرا جو آپریشن ہوا تھا فرانس میں وہ زخم بگڑ گیا تھا تو ایک ڈاکٹر نور الدین زنگی تھے وہ پھر مسلسل 2 دن میری بینڈیج کرتے رہے اور میں آپ کی کانفرنس میں نہیں آ سکا. تاہم اگلے روز میں نے ہوٹل کی لابی میں ہی مصافحہ کر لیا. تو اس لحاظ سے طویل عرصے کے بعد آپ سے بالمشافہہ مخاطب ہونے کا موقع پہلی بار. مجھے یہ بھی احساس ہے کہ ورکنگ ڈے ہے مگر جب میرا سفر ہوتا ہے تو اس میں مجبوری ہوتی ہے. کچھ ملکوں کو ویک اینڈ ملتے ہیں, کچھ ملکوں کو ویک ڈیز. تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر ملک میں ویک اینڈ ایڈجسٹ کروں اور درمیان کے 4-5 دن خالی کہیں بیٹھے رہیں. یہ پاسبل نہیں ہوتا. تو پھر وہ تقسیم ایام کی اسی طرح ہوتی ہے. تاہم آپ احباب ورکنگ ڈیز میں آئے اپنے کام کاج سے اپنی جاب سے. جب امبیسڈر صاحب آئیں تو مجھے پتہ ضرور دینا. یہ کونسلر صاحب آ گئے. کونسلر صاحب کی طرف میں پہچانتا نہیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ چپکے سے بات دیں. اخلاق نہیں چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس اجتماع میں جس قدر مختصر سا وقت میسر ہے نماز مغرب سے قبل, اس میں جس موضوع پر میں چند ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, وہ موضوع حسن اخلاق کی ایک شاخ ہے اور اس کا نام ہے سخاوت نفس, یعنی طبیعت کی سخاوت. طبیعت کی سخاوت. یہ موضوع میری گفتگو میں تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے. شاید اس موضوع پر گفتگو آج ختم ہوگی یا ممکن ہے نیکسٹ خطاب برلن میں ہے تو اس میں جا کے یہ موضوع ختم کروں گا اور نیا موضوع شروع ہوگا. اس سال پورے یورپ کے جتنے ممالک ہیں ان کے دورے میں کانفرنسز اور اجتماعات میں میرے خطابات کا ایک تھیم ہے. پورے یورپ کے سفر میں وہی تھیم جاری ہے.
اور وہ ہے مورل اینڈ اسپریچول ایڈوانسمنٹ، انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی، کہ ایک انسان بالعموم، اور مراد مسلمان ہے خاص طور پر، مسلمان اپنی اخلاقی اور روحانی ترقی کیسے پا سکتا ہے. یہ تربیتی گفتگو ہے. یہ تھیم ہے میرے پورے دورہ یورپ کی گفتگو کا. لیکن ہر روز یا ہر ملک میں جیسے خطاب ہوتا ہے تھیم یہی رہتا ہے، اور اس تھیم کے تحت موضوع بدلتے رہتے ہیں. یہ طبیعت کی سخاوت، اس کو سخاوت نفس کہتے ہیں، دل کی سخاوت بھی کہتے ہیں، طبیعت کی سخاوت بھی کہتے ہیں، نفس کی، من کی سخاوت بھی کہتے ہیں. یہ میں نے برطانیہ میں جب پہلا خطاب کیا، بریڈ فورڈ میں، یورپ کا دورہ شروع کرنے سے قبل، تو یہ موضوع وہاں سے شروع کیا تھا، سخاوت نفس کا، یعنی طبیعت کی سخاوت. اور یہ یہاں آسٹریا تک اور شاید برلن تک ابھی تک یہ وہ ایک ہی موضوع، طبیعت کی سخاوت، یہی چلا رہا ہے. مواد، کنٹینٹس بدلتے رہتے ہیں، گفتگو آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہے، مگر یہ جو عنوان ہے بنیادی طور پر کبھی یہ نہیں بدلا. یہ حسن اخلاق کا ایک باب ہے، حسن اخلاق کا حصہ ہے. قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ میں نے اس موضوع کے لیے تلاوت کی ہے، جس میں حکم دیا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے بطور خاص ہے، اور صاف ظاہر ہے یہ تعلیم پورے عالم انسانیت کے لیے، پوری دنیا. ارشاد فرمایا خذ العفو، آپ لوگوں کو معاف کرنا، عفو درگزر کرنا، لوگوں کی خطاؤں اور لغزشوں سے صرف نظر کر لینا، ان کی خطاؤں سے، لغزشوں سے، ان کی کوتاہیوں سے، ان کی کمزوریوں سے، ان کی غلطیوں سے درگزر کر لینا، معاف کر دینا. یہ روش اختیار کریں. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور جو جب بھی کسی کو نصیحت کرے، حکم دے، تعلیم دے، تلقین کرے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، تو نیکی اور بھلائی اور احسان کی تعلیم دے. خود طرز عمل یہ رکھیں کہ دوسروں کی لغزشیں، کوتاہیاں معاف کر دیں، اور جب دوسروں کو ایجوکیٹ کریں، تعلیم دیں، تو احسان کی تعلیم دیں، بھلائی کی تعلیم دیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کچھ لوگ جو ویل مینرڈ نہیں ہوتے، وہ پیپل who are not well mannered، کلچرڈ نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے، ان کے اچھے اخلاق نہیں ہیں، وہ آپ کو برے طریقے سے پیش آئیں، برے طریقے سے، تو اس کا رد عمل نہ کریں. جیسے وہ پیش آئیں اسی طرح آپ اس کا جواب نہ دیں، بلکہ درگزر کر دیں، خاموشی اختیار کر دیں. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کچھ لوگ اکھڑ طریقے سے، بد تہذیبی سے، بد اخلاقی سے آپ سے بات کر دیں، تو ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرنا، ایسے کا تیسا نہیں کرنا، جیسے اس نے کہا ویسے جواب نہیں دینا، بلکہ قالوا سلاما، اس پر سلامتی بھیج کے ایک طرف ہو جائے، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں. یہ تین چیزیں اس آیت کریمہ میں تلقین کی. یہ آیت کریمہ سورہ اعراف کی ہے، اور اس آیت نمبر 199. جب یہ آیت کریمہ اتری، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو قرآن مجید کا حکم اترا ہے اس کی تھوڑی اور وضاحت فرما دیں، تمثیلاً مثال دے دیں تاکہ مجھے اور میری وضاحت سے آپ کی پوری امت کو یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہو، عملی شکل۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا هو ان تصل من قطعك، یہ جو حکم اللہ نے دیا ہے کہ عفو کو درگزر کرنے کی روش اختیار کرو، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو بھلائی اور احسان کی تلقین اور حکم دو، اور کوئی زیادتی سے پیش آ جائے تو درگزر کرو۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ان تصل من قطعك، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ رشتہ توڑے تو تم پھر بھی جوڑو، اگر کوئی رشتہ توڑے تو تم بولیے پھر بھی جوڑو۔ یہ نہیں کہ اس نے رشتہ توڑا ہے تو میں کیسے رکھوں، اب نفس اس طرح سوچتا ہے، رشتہ دار ہوں، خونی رشتہ ہوں یا دوست احباب ہوں، انسان سوچتا ہے میرے ساتھ اس نے رشتہ توڑ لیا تو میں کیسے جوڑوں۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا یہی گھڑی امتحان کی ہے، یہی تمہارا ٹیسٹ ہے۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ رشتہ جوڑا اور بھلائی کی اور جواب میں تم نے بھی بھلائی کی اور تم نے بھی رشتہ جوڑا تو کیا کمائی کی آپ نے، اس میں آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہوا، آپ کو شاباش کس چیز کی ملے، آپ کے طرز عمل کو کیسے اپریشیٹ کیا جائے گا، بھئی اس نے بھی آپ کے ساتھ نیکی کی، اچھا سلوک کیا، بھلائی کی، اور اس کے جواب میں آپ نے بھی بھلائی کر دی، تو آپ کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ اسے تو پاکستان میں پنجابی زبان میں نیوندرا کہتے ہیں۔ نیوندرا تو سنا ہوا ہے، سنا ہوا کیا عمری گزری ہے کرتے ہیں، یعنی شادیوں پر لوگ دیتے لیتے ہیں۔ پہلے زمانے لوگ رجسٹر رکھتے تھے گھروں میں، دیہاتوں میں لکھ کے رکھتے تھے، میرے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو فلاں نے 50 روپے دیے، جب ان کے بیٹے کی شادی کی باری آئی تو گن کے جاتے تھے کہ 50 اس نے دیے ہوئے ہیں، تو جا کے کہتے تھے 50 تم نے دیے ہوئے تھے تو اتنے چڑھا کے جا رہا، یاد آ گئی نا، 50 کی جگہ 75 دے آتے تھے یا 100 دے آتے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ عدلے کا بدلہ ہوتا تھا، عدلے کا بدلہ ہوتا تھا۔ اور دیہاتوں میں اور کئی شہروں میں تو یہاں تک بھی لوگ کرتے تھے کہ اگر آپ نے جا کے اس کا بدلہ نہیں دیا تو وہ رجسٹر اٹھا کے شادی کے اگلے دن آپ کے گھر آ جاتے اور دروازہ نوک کے کر کے کہتے تھے کہ میں اتنے دیتے ہوئے سن، تیرے پترہ تے دیاں دی شادی تے تسی آئی نہیں، دے کے بھی نہیں گئے، بڑھا کے بھی نہیں گئے۔ یہ شادی کا جو لین دین ہوتا ہے یہ رسم اور رواج ہے۔ فرمایا کہ اگر اس نے نیکی کی، آپ کے رشتہ دار تھا یا دوست تھا، اور جواب میں آپ نے بھی نیکی کر دی تو اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ام المؤمنین کو، حضرت عائشہ کو، کہ عائشہ لوگوں کو بتا دیں کہ خلق اور طبیعت کی سخاوت، طبیعت کی سخاوت یہ ہے کہ دوسرا برائی کرے اور تو بھلائی کر، وہ برائی کرے اور تو بھلائی کرے، توڑے تو جوڑے۔ قرآن مجید کی آیت کے تحت تیری طبیعت سخاوت ہے، اور فرمایا وَتُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھے نہ دے تو اس کو دے، اگر تو اسے دے جو تجھے بھی دیتا ہے۔ اب یہ دوسری بات فرمائی تو پھر یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ان تُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جس نے تجھے محروم کیا تو اس کو دے۔ یہاں تیرے ظرف کا امتحان ہوگا کہ تیری طبیعت میں کتنی سخاوت ہے،
اور اگر دوسرا آپ کی بہن، آپ کی بھابھی، آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کی سمدن وغیرہ وغیرہ کئی رشتے ہوتے ہیں، مجھے بہت سے نام بھی نہیں آتے، مثالیں کافی ہیں سمجھنے کے لیے، آپ کی ریلیٹو وہ اگر آپ کو کسی چیز سے معروم کرتی ہے، بھلے عزت سے معروم کرتی ہے کہ آپ کو عزت نہیں دیتی، آپ کو اچھے نام سے نہیں بلاتی، اچھی جگہ نہیں بٹھاتی، کھلے دل کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ آپ کو نہیں ملتی، یہ ہے کہ اس نے تجھے محروم کیا کس شے سے؟ جو آپ کا حق تھا۔ تو فرمایا آقا علیہ السلام نے تو تجھے جو تیرے حق سے محروم کرے تو اسے دے، اگر دے تو پھر اللہ دیکھے گا کہ یہ شخص کی طبیعت کی سخاوت ہے، ورنہ جیسے وہ کنجوس تھا ویسے یہ بھی کنجوس ہے، جیسے وہ کنجوس تھی ویسے یہ بھی کنجوس ہے، وہ مقابلہ کنجوسی کا کنجوسی سے ہوگا۔ فرمایا نیکی تب بنتی ہے کہ ادھر سے کنجوسی کا رویہ ہو، تیری طرف سے سخاوت کا رویہ ہو، نیکی تب بنتی ہے۔ اب بات تو سمجھ گئے، اور اصل نیکی کا لمحہ ہی تب آتا ہے۔ مثلا کسی شخص نے آپ سے زیادتی کی، آپ کو غصہ دلایا، آپ کو اس موقع پر غصہ آنا چاہیے، یہ ایک عام طبیعت ہے۔ کسی نے گالی دی، کسی نے زیادتی کی، کسی نے برا بھلا کہا، غیبت کی، چغلی کی، آپ کو جھوٹ بولا، آپ کے اوپر الزام لگایا، تو یہ مواقع ہوتے ہیں ایسے کہ اس پر غصہ آتا ہے۔ اس پر اگر غصہ آیا تو آپ نے کچھ نہیں کمایا۔ اب طبیعت کی سخاوت یہ ہے کہ موقع تھا غصے میں آنے کا، موقع تھا کیونکہ اس نے دوسرے نے زیادتی کی تھی، موقع تھا کہ آپ کو غصہ آئے مگر آپ ٹھنڈا رہے، مگر آپ ٹھنڈے رہے، بردبار بنے رہے، آپ نے حلیمی سے کام کیا، درگزر کیا۔ تو غصے کے موقع پر غصہ نہ کرنا یہ نہیں تھی، یہ طبیعت کی سخاوت ہے۔ اور تیسرا فرمایا وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے آپ کی حق تلفی کی اس کو معاف کر دے، اور جس نے آپ کو دیا اس کو کیا معاف کرنا ہے؟ جس نے آپ کو آپ کا حق دیا تو اس کے ساتھ معافی کا کوئی موقع آئے گا؟ معافی کس کو دی جاتی ہے؟ معافی دی جاتی ہے اس سے جس نے آپ سے زیادتی کی۔ اگر دوسرے نے زیادتی ہی نہیں کی تو آپ کو معاف کرنے کا وقت کب آئے گا؟ یاد رکھ لیں، جو دوسرے کی زیادتی پر درگزر نہیں کرتا کبھی بھی اس کی ساری عمر معاف کرنے کی نیکی سے خالی رہتی ہے۔ جب اس کا نامہ اعمال کھلے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کہیں معاف کرنے کی جو نیکی ہے اس کا درجہ لکھا ہوا نہیں، کیونکہ معاف تو اس نے تبھی کرنا تھا کہ دوسروں کی زیادتی ہوتی اور یہ معاف کرتا۔ تو آپ نے جب کسی نے زیادتی نہیں کی یا اگر زیادتی کی تو آپ غصے میں آ گئے تو آپ کا نامہ اعمال معاف کرنے کی بہت بڑی نیکی سے خالی ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ تینوں خوبیاں اگر بندے میں جمع ہو جائیں تو اس طبیعت کو سخی طبیعت کہتے ہیں۔ بندہ رشتہ توڑنے والے کا رشتہ جوڑتا رہے عمر بھر، اور نہ دینے والے کو دیتا رہے، اور حق تلفی کرنے والے کو حق ادا کرتا رہے۔ جس شخص کی طبیعت میں یہ تین خوبیاں جمع ہو جائیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ طبیعت میں سخی ہے، اسے کہا جائے گا یہ کریم النفس ہے، کریم النفس ہے۔ اور اگر بندہ کریم النفس ہو جائے تو اللہ بھی اسے اپنی قربت عطا کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی قربت عطا کرتا ہے۔ حکم ہوتا ہے اس کو میرے پاس بٹھا دو، یہ کریم النفس ہے، یہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے، یہ رشتوں کو جوڑنے والا ہے اور لوگوں کی زیادتی سے درگزر کرنے والا ہے۔ یہ جو سوچ ہے اور طبیعت کی کیفیت ہے، یہیں سے طبیعتیں پرامن بھی بنتی ہیں اور یہیں سے پرتشدد بھی بنتی ہے۔ یہاں سے طبیعت پیسفل بھی بنتی ہے اور یہاں سے طبیعت وائلنٹ بھی بنتی ہے۔
violent. حضرت مسیب ایک تابعی وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بدقسمتی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدقسمت ہے. تو بدقسمتی کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا اخلاق برا ہو اس کو بدقسمت کہتے ہیں. جس کے اخلاق برے ہوں اسے بدقسمت کہتے ہیں. برے اخلاق سے بڑھ کر انسان کی زندگی میں کوئی بدقسمتی نہیں. حضرت ایوب بن عتبہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے. مجلس میں ایک شخص آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. سامنے سے آ کر اس نے پوچھا یا رسول اللہ مد دین، دین کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ دین کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جواب دیا حسن الخلق، عمدہ اخلاق کا نام دین ہے. بولیے عمدہ. میں نے یہ سبجیکٹ اس لیے چوز کیا ہے اور سخاوت نفس کے بعد پھر کوئی اور چیپٹر حسن خلق کا آ جائے گا کہ اشد ضرورت ہے مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اور ہماری قوم کو اور ہمارے افراد کو، رفقا کو، اراکین کو، وابستگان کو، منہاج القرآن کے لوگ ہوں یا دیگر دینی تنظیمات میں کام کرنے والے ہوں یا کسی بھی تنظیم دینی کام سے وابستہ نہ ہو، پاکستانی ہوں ایز اے قوم اور مسلمان ہو، کوئی شخص اس کو یہ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. ہم نے دین کو رسم بنا کے رکھ لیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص سے پوچھا، کوئی کیس تھا اس میں ایک شخص کا نام پیش ہوا کہ یہ گواہی دے گا، یہ گواہی دے گا. آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے اس شخص کو، اس کی گواہی قابل قبول ہے؟ بولیے یا نہیں. اس کا وٹنس قبول کی جائے یا نہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا یا امیر المومنین میں جانتا ہوں. آپ نے پوچھا کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا یہ پنجگانہ نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں اور مجھے ملتا ہے، میں اس کو ہر نماز پر مسجد میں دیکھتا ہوں، اس لیے میں تائید کرتا ہوں کہ اس کی گواہی قابل قبول ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں، لین دین تو نہیں کیا. پہلا سوال. آپ نے پوچھا تم کبھی اس کے پڑوسی مسجد میں آتے جاتے ضرور دیکھا ہے مگر اس کے حال کی خبر نہیں. انسان کی اصل شخصیت یاد رکھ لیں، اس کا پتہ رسم عبادت کرنے سے نہیں ہوتا. عبادت کو رسم کے طور پہ اس کی اصل شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس رب کے سامنے سر جھکا رہا ہے اس رب کے بندوں کے معاملہ کیسا. انسان کی اصل شخصیت یاد رکھ لیں، اس کا پتہ رسم عبادت ادا کرنے سے نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان عبادت کو رسم کے طور پہ نبھا دیتا ہے. اس کی اصل شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس رب کے سامنے سر جھکا رہا ہے اس رب کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا. جس رب کی عبادت کرتا ہے، جس رب کو پکارتا ہے، اس کے بندوں کے ساتھ اس کا دل کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کی بولی کیسی ہے اس کے ساتھ. اگر اللہ مگر کسی آبجیکٹو کو، مقصود کو حاصل کرنے کے لیے، اور ساری عبادات کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اس کے اخلاق سمجھ جائے، اللہ سے اس کا تعلق سمجھ جائے اور اللہ کے بندوں سے اس کا معاملہ سمجھ جائے. اور جس بندے کی عبادت اس کے اعمال و معاملات کو درست نہیں کرتی، وہ عبادت کا بوجھ اٹھا کے کندھوں پر
قیامت کے دن جائے گا اس کو نفع نہیں دے گا. کوشش کریں، دھیان کریں کہ عبادت آپ کے حالات کو بدل دے، اخلاق کو بدل دے، من کی کیفیت کو بدل دے اور نفس کی طبیعت کو بدل دے. تو سامنے آ کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ میں یہ بتا رہا ہوں، میں عرض کر رہا تھا ہم نے سمجھ لیا دین کچھ رسموں اور رواجوں کا نام ہے. اذان کر دی، جماعت کرا لی، نماز پڑھ لی، داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، ٹوپی پگڑی پہن لی، جبہ کبا اسلامی لباس پہن لیا، حج کر لیا، میلاد شریف کر لیا، 11ویں شریف کر لی، عمرہ کر لیا، تبلیغ کر لی، مسجدیں بنا لی، روزہ رکھ لیا. یہ ساری چیزیں نیکیاں ہیں، عبادات ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں، ان سب کا اجر ہے بجا. مگر یہ سارا کچھ مل کے بھی اگر اخلاق درست نہ ہو تو یہ دین نہیں بنتا. یہ ساری عبادتیں مل کے بھی دین نہیں بنتے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں کسی شخص کے پاس گارنٹی ہے کہ میں یہ جو نماز پڑھ کے جا رہا ہوں یہ اللہ کے ہاں قبول ہے؟ کسی کو قبولیت کی گارنٹی ملی؟ حج کرنے جاتے ہیں کوئی سند ملتی ہے کہ قبول بھی ہو گیا؟ میری بات سمجھیں. روزہ رکھتے ہیں کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ قبول بھی ہو گیا؟ افطار کے ساتھ یہ بھی قبول بھی ہو گیا. صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی کسی کو اس کی وارنٹی مل گئی ہے کہ قبول بھی ہو گیا؟ ہر عبادت کر کے، یہ بات یاد رکھیں، ہر عبادت کر کے انسان توقع رکھتا ہے، طلب رکھتا ہے کہ مولا میری عبادت قبول بھی کر لے. مگر اگر حسن اخلاق نصیب ہو جائے تو اس کی گارنٹی ہے کہ جنت نصیب ہو جائے. حسن اخلاق نصیب ہو جائے اور طبیعت میں سخاوت آ جائے اور طبیعت سے کنجوسی نکل جائے اور زبان سے سختی نکل جائے اور دل کا ٹیڑھا پن نکل جائے اور مزاج میں نرمی آ جائے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اگر یہ تبدیلی آ جائے تو گارنٹی ہے، سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ کا عمل قبول ہے. اور صرف یہی قبول نہیں، پھر وہ عبادتوں کو بھی قبول کرواتا ہے. تو اس صحابی کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایک گاؤں سے آیا جس نے پوچھا دین کیا؟ فرمایا عمدہ اخلاق کا نام دین ہے. وہ پیچھے ہٹ گیا. ثم اتاہ من قبل یمینہ، پھر پلٹ اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات، یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ پھر دائیں جانب سے آیا. From right side, he came again from Holy Prophet's right side and he asked, what is deen? Holy Prophet said, good morals, عمدہ اخلاق. Morality is your deen. ہٹ گیا، اس کی پھر سمجھ میں نہیں آئی. وہ پھر پلٹ کے بائیں طرف سے آیا from his left side. تیسری بار، تھرڈ ٹائم. آپ ترجمہ کرتے رہے نا، ایک لفظ نہیں، انگلش تو میں نہیں بول رہا ہوں، ایسے ہی ایک لفظ بول دیا میں نے. تو پھر تیسری بار آیا، میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، آپ ان کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں. پھر تیسری بار آیا، پھر پوچھا یا رسول اللہ مت دین، what is the faith؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا your faith is your good morals. تو دیہات سے سادہ طبیعت آدمی تھا، تو اس نے خیال کیا اور آقا علیہ السلام سمجھے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑی وضاحت مانگتا ہے. وہ پلٹ کے پھر بیک سے آیا، پچھلی طرف سے آیا، آقا علیہ السلام کی پچھلی طرف. اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے مڑ کے دیکھا، فرمایا اچھا وضاحت پوچھتے ہو تو سن لو، دین یہ ہے لا تغضب، کبھی غصہ نہ کر. اگر غصہ چھوڑ دو تو تم نے دین پا لیا. بات سمجھ میں آئی؟ آقا علیہ السلام نے نچوڑ بیان کیا، کوئی چھوٹی سی بات تھی. آپ نے غصہ چھوڑ دینے کو کون دین قرار دے دیا. اس لیے سمجھانا مقصود یہ تھا بندے کہ اگر تو غصے میں آ گیا تو بندے سے بھی رشتہ ٹوٹا، اور صرف بندے سے رشتہ نہیں ٹوٹا، رب سے بھی ٹوٹا. آپ ایک تھوڑا سا اٹھتا ہوگا وہ بھی حل کر لیں. غصہ جب بندے کو آتا ہے تو رب سے رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ رب سے رشتہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ جتنا غصہ بڑھتا ہے، غصے کے اندر کبھی دیکھا آگ جب جلتی ہے، آگ
اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لکڑیاں ہوتی ہیں. آپ دور سے آگ دیکھتے ہیں نا، آگ جل رہی ہے، مگر قریب آ کے دیکھتے ہیں انگارے ہیں تو لکڑی ہے نا، کچھ جل رہا ہے نا. وہ جو اندر لکڑی جلتی ہے جس سے انگارے بنتے ہیں اور آگ بڑھتی ہے، دیکھنے میں آگ نظر آتی ہے مگر کچھ تو جل رہا ہے نا اندر. تو جب غصہ آتا ہے بندے کو، تو غصہ تو بندے کو جب آیا تو آپ نے دیکھا، محسوس کر لیا کہ غصے میں ہے، مگر وہ غصہ ایک آگ ہے. وہ آگ کسی شے کو تو لگی ہوئی ہے نا، اس کے اندر کوئی شے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ میں ہے. جس شے کو آگ لگتی ہے اس لکڑی کا نام ہے میں. یہ ہوتا کون ہے؟ مجھے ایسا کہنے والا. میں اس کو چھوڑ دوں، میں اسے معاف کر دوں، میں اس کو مزہ نہ چکھاؤں؟ اس نے میری بے عزتی کی ہے، اس نے مجھے عزت نہیں دی. اب آپ جملوں میں جملے بناتے چلے جائیں، آپ صیغے بدلیں گے، کبھی میں ہوگا کبھی میری ہوگی، جو بھی بدلتے چلے جائیں مگر گھوم پھر کے اصل میں رہے گی. غصہ میں سے جنم لیتا ہے، اور جب میں بولتی ہے تو اس کے اندر کبریا ہے، تکبر ہے. جب میں بھڑک اٹھتی ہے تو میں کے اندر کیا ہے؟ تکبر ہے، ایک چھپا ہوا عجب ہے، ایک بڑا پن ہے. بھلے جتنا فقیر غریب اور نیچے گرا ہوا کیوں ہو، جب اس کی میں کو آگ لگتی ہے تو وہ بھی بڑا بنتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑائی صرف میری شان ہے. جو شخص جس کی میں بڑھائی آتی ہے، گویا وہ میرا لباس چھینتا ہے مجھ سے، میری ردا کو چھینتا ہے. الکبریاء ردائی، کبریائی بڑائی میری چادر ہے. جو بڑائی میں آتا ہے وہ گویا میری چادر چھینتا ہے، پھر وہ بچ نہیں سکتا. تو جب وہ تکبر میں آئے گا تو سب سے پہلے اللہ سے رشتہ ٹوٹے گا. اللہ سے رشتہ، اگر تکبر سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو جڑتا کیسے؟ فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے. جو جتنا تواضع کرتا ہے، جھکتا ہے، جتنا میں کی نفی کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے. اور بلند کرنے کا مطلب وہ اپنی قربت عطا کرتا ہے، وہ اپنی قربت عطا کرتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بندے تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، دین یہ ہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کر. اگر تو غصے سے نجات پا جائے گا تو دین کی اصل حقیقت تجھے نصیب ہو جائے گی. اور امام واسطی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اور حسن خلق جو ہے اور سخاوت نفس، فرمایا هو إرضاء الخلق في السراء والضراء. آپ تنگی میں ہوں، فراخی میں ہوں، مشکل میں ہوں، آسانی میں ہوں، تیش میں ہوں یا عیش میں ہوں، جس حال میں بھی ہوں، آپ کے طرز عمل سے اللہ کی مخلوق خوش ہو. آپ کا طرز عمل ایسا ہو کہ اس سے اللہ کی مخلوق خوش ہو. اگر آپ کو یہ طبیعت نصیب ہو گئی، یہ طبیعت، تو سمجھیں کہ آپ نے دین کی روح کو پا لیا، دین کی روح کو پا لیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے دو اخلاق ایسے ہیں، دو کتنے؟ دو مورلز ایسے ہیں کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے. خلقان یحبہم اللہ تعالی، یحبہم اللہ تعالی. دو اخلاق ایسے ہیں کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے. اسی طرح دو خلق ایسے ہیں جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے. فرمایا وہ اخلاق جن سے اللہ کو محبت ہے وہ حسن خلق اور سخاوت نفس، طبیعت کا سخی ہونا اور اخلاق میں عمدہ ہونا. یہ دو خلق اگر بندے کو نصیب ہو جائیں تو سمجھیں بندہ اللہ کا محبوب ہو.
جس شخص کو عمدہ اور اعلیٰ اور نفیس اخلاق نصیب ہو جائے. اخلاق، اور اخلاق کیا ہے؟ بندے کا بندے سے بیہیویئر، جس کا بیہیویئر مخلوق کے ساتھ اچھا ہو جائے. اور مخلوق کے ساتھ بیہیویئر، اس میں صرف انسان بھی شامل، صرف مسلمان نہیں ہے، یاد رکھ لیں، صرف مسلمان نہیں ہے. اخلاق عمدہ ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مسلمان سے اچھا برتاؤ کرے، نہ، انسان ہر انسان سے اچھا برتاؤ کرے، مسلم ہے یا نان مسلم، مسلم ہے یا نان مسلم، ہر ایک سے اچھا برتاؤ کرے. اور یہ بھی ادھوری بات ہوگی، یہ بات بھی آدھی ہے. اگر انسان سے اچھا اخلاق کر لے، اور یہ بھی کامل خلق نہیں ہے، بلکہ ہر مخلوق سے اچھا برتاؤ کرے، خواہ وہ حیوان ہے، خواہ وہ بہائم ہیں، خواہ وہ کتے اور بلیاں ہیں، خواہ وہ چرند اور پرند ہیں، اور خواہ وہ درخت اور پودے ہیں. ہر وہ مخلوق جسے اللہ نے جان دی ہے، لیونگ، وہ جسے اللہ نے جان دی ہے، ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا، ہر ایک پر احسان کرنا، ہر ایک سے نیک برتاؤ کرنا، ہر ایک پر رحمت کرنا، اور ہر شے سے محبت کرنا. اللہ کی مخلوق جان کر جب طبیعت اتنی سمندر کی طرح وسیع ہو جاتی ہے تو اس بندے کو کریم النفس کہتے ہیں. بنی اسرائیل میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں، صحیح بخاری میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بڑی نیک تھی، عبادت گزار تھی، ساری عمر عبادت کرتی رہی. اس نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی. ایک دن بلی نے کوئی پرابلم کریٹ کر دیا، اس بلی نے اس کا دودھ پی لیا، مثال دے رہا ہوں، اس کے برتن گرا دیے، کوئی پرابلم ہو گیا. اس کو بلی پر غصہ آیا، اس نے بلی کو باندھ دیا رسی کے ساتھ. 3 دن تک باندھے رکھا، نہ اسے کھانے کو کچھ دیا نہ پینے کو، اور 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، اور بلی مر گئی. یہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا. بنی اسرائیل 2 چیزیں بیان کی، بتا رہا ہوں. پہلی یہ، بلی مر گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بلی کو جو اس نے ظلم کیا بلی پر، اس ظلم کے عوض اس کی عمر بھر کی عبادتیں اللہ پاک نے رائگاں کر دی، اور اس ایک ظلم کے عوض اس کو دوزخ میں ڈالے. ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھ کر مارنے کے باعث وہ دوزخ میں گئی. حیف ہے ان لوگوں پر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو آئیسس کہیں، اسلامک اسٹیٹ کا نام دیں، خواہ وہ القاعدہ کہیں، جو ٹائٹل چاہیں اپنے آپ کو دے لیں. وہاں ایک بلی کی جان لینے پر اللہ رب العزت نے اس عورت کو دوزخ میں بھیجا، اور یہاں آپ انسان کی جان لے رہے ہیں. ہزارہ انسانوں کو اپنے بم بلاسٹ سے اور گولیوں سے قتل کر رہے ہیں، اور ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں. شرم ہونا چاہیے ایسے کردار کو. اللہ رب العزت آپ کی نمازوں کو، روزوں کو اللہ اکبر کہنے کو، اور ساری شرعی اور اسلامی زندگی جو ظاہر دکھانے میں ہے اس کو جہنم میں پھینکے گا. کیوں؟ کہ آپ نے انسان کی جان لی ہے جو بے گناہ ہے، جو اس کا حقدار نہیں تھا. تو تنگ نظری، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے. خواہ وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی سن لیں، عمل میں نہ ہو، طبیعت میں ہو، وہ بھی اسلام سے بیگانہ. اگر طبیعت میں بھی تنگ نظری اور انتہا پسندی ہے، وہ بھی اسلام سے بیگانہ. تو دیکھا ایک بلی پر ظلم دوزخ کا باعث بن گیا. اور اسی صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک گناہگار شخص، بنی اسرائیل کا گناہگار شخص سفر پہ جا رہا تھا. اس نے ایک کنویں کے کنارے پر دیکھا، پانی پیا، جانے لگا تو دیکھا ایک کتا پیاس سے مرنے کے قریب ہے. اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے، کتا مر رہا ہے، ہم قریب پیاسا ہے. وہ شخص رک گیا. اس نے اپنے موزے اتار کر، جو جرابیں ہوتی ہیں چمڑے کے، لیدر اتار کے پھر پانی کنویں سے نکالا اور اپنے ہاتھ سے کتے کو پلایا، اور پلا کے کتے کی جان بچا لی. اس کی زبان اندر چلی گئی اور کتے کی جان بچ گئی، کتا چلا گیا.
آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ایک کتے کی جان، پیاسے کتے کی جان بچانے کے عوض اللہ نے عمر بھر کے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت میں بھیج دیا۔ اب آپ سمجھے، دین نام ہے طرز عمل کے بدل جانے کا۔ اگر ہم نمازیں پڑھیں تو اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے۔ میں آپ کو منہاج القرآن کا میسج بھی دینے آیا ہوں، رفقا کو رفاقت بھی سمجھانے آیا ہوں، منہاج القرآن بھی بتانے آیا ہوں، اسلام بھی بتانے آیا ہوں، خود قرآن بھی بتانے آیا ہوں، سنت مصطفیٰ بھی بتانے آیا ہوں، سیرت نبوی بھی بتانے آیا ہوں، اور انسانیت بھی بتا رہا ہوں کہ سب کچھ کیا ہے، عین دین کی روح۔ اللہ ہمارے سجدوں کا، روزوں کا، نمازوں کا، حج اور عمرے کا محتاج۔ اگر یاد رکھ لیں، ساری مخلوق، کوئی ایک شخص بھی کافر نہ بچے اور ساری روئے زمین پر انسان مل کے عبادت کرنے لگ جائیں اور نماز پڑھیں۔ 7 ارب لوگ ہیں، اراؤنڈ 7 بلین پیپل آن دا گلوب۔ اگر سارے کے سارے every single human soul starts worshipping Almighty Allah, starts worshipping every single soul، تو اللہ کی شان بڑھ نہیں جائے گی۔ ہر روز 7 ارب لوگ سجدہ کریں، اللہ کو پکارے، اس کی شان نہیں بڑھے گی۔ اور اگر 7 ارب کے 7 ارب سارے نماز چھوڑ دے، اللہ نہ کرے اور کوئی بھی اسے نہ پکارے، اس کی شان گھٹے گی نہیں۔ وہ ہماری عبادتوں کا اور ہمارے روزوں کا اور ہمارے ایکٹس کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس بے نیاز کو، اس شان کے بے نیاز کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے میں تو محتاج نہیں ہوں، تو پھر عبادتوں کا فائدہ کیا؟ عبادت اس لیے ہے کہ اس عبادت سے ہمارا طرز عمل بدل جائے، ہماری سوچ کا زاویہ بدل جائے، زندگی کا جو طور طریقہ بدل جائے، اور یہ تبدیلی من سے آئے، یہ تبدیلی من سے آئے۔ اور من سے تبدیلی تب آتی ہے جب بندہ اللہ سے حقیقی تعلق جوڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، سو میں اپنی طبیعت کو اس طرح وسیع کروں۔ جتنی وسعت آپ کی طبیعت میں آتی جائے گی، اتنی وسعت اللہ کی رحمت میں آپ کے اوپر جو برستی ہوتی آئے گی۔ فرمایا کہ حسن خلق اور سخاوت، سخا، ان دو خلق اخلاق سے اللہ محبت کرتا ہے، اور برا اخلاق اور بخل، طبیعت کی کنجوسی اور برے اخلاق۔ برے اخلاق کیا؟ ایک دوسرے کو اوئے دوئے کرنا، یہ توجہ سے سمجھیں، گالی گلوچ کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر گڑ گڑ کرنا، رسی کی ٹانگ میں، وہ کیا، چوٹی کی ٹانگ میں رسی باندھ لینا اور معافی نہ کرنا ساری عمر، غیظ، غضب، بغض، عناد، عداوت، نفرت کرنا ایک دوسرے کا، اس کو رکھنا، نفرتیں پالنا، حرص رکھنا، ہوس رکھنا، تکبر کرنا، کنجوسی کرنا، چہرے پر مرور رکھنا، مسکراہٹ نہ آنے دینا، کسی کو معاف نہ کرنا، محبت سے ہاتھ نہ ملانا، کھانا نہ کھلانا، پیار نہ کرنا انسانیت سے، یہ جو سارے عمل ہیں ان کو بد اخلاقی کہتے ہیں۔ اگر بندے کے اندر بد اخلاقی رہے تو عبادتیں حسن پیدا نہیں کرتی، اور اگر حسن اخلاق آ جائے طبیعت میں، حسن اخلاق، تو عبادت کی کمی کو بھی حسن اخلاق پورا کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا اراد اللہ تعالی بعبد خیرا استعملہ علی قضاء حوائج الدنیا، اللہ پاک جس شخص سے ارادہ فرما لے خیر کا، کہ کسی پر کرم کرنے کا ارادہ فرما لے، کسی شخص کو رنگنے کا، کرم کرنے کا، رنگ دینے کا، اس پر انعام کرنے کا، اس پر لطف اور احسان کرنے کا، اور کسی شخص کو اونچائی اور بڑائی بڑا بنانے کا اللہ ارادہ کر لے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو ایسے اخلاق دے دیتا ہے کہ وہ عمر بھر لوگوں کی مدد اور نصرت کو اپنا فرض سمجھتا ہے، وہ لوگوں کی مدد میں لگ جاتا ہے، ہر محتاج کی حاجت روائی کرتا ہے،
بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، مغموم کا غم دور کرتا ہے، دکھی کو سکھ دیتا ہے، روتے کو ہنساتا ہے، بھوکے کو کھلاتا ہے، پیاسے کو پلاتا ہے، اور ہر غم زدہ کے لیے بندہ مدد کرتا ہے۔ جس بندے کی زندگی دوسروں کے لیے مدد کا چشمہ بن جائے، سمجھ لو کہ اللہ نے قیامت کے دن اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت مقدام بن شریح اپنے والد اور وہ اپنی جد سے یعنی دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک عمل بتا دے، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، ایک عمل ایسا بتا دے جو مجھے سیدھا جنت میں لے جائے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایک عمل بتا دیں۔ بعض بات آپ بھی کئی بار خواہش کرتے ہیں نا کہ کوئی ایک عمل ایسا مل جائے، ایک وظیفہ ایسا مل جائے جس سے سارے کام سنور جائیں، جنت میں سے۔ صحابی نے عرض کیا ایک عمل ایسا بتا دیں یا رسول اللہ جس سے جنت میں جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس کو فرمایا، بذل الطعام، وفی روایت اطعام الطعام، وافشاء السلام، وحسن الکلام۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں، اس کے 3 جز ہیں، یہ کرو تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، جو محتاج ہو بھوکا اسے کھانا کھلایا کرو، اور ہر ایک بندے کے لیے سلامتی چاہا کرو۔ کیا؟ سلامتی پھیلایا کرو، امن اور سلامتی پھیلایا کرو، اور جس سے کلام کرو عمدہ حسین کلام کیا کرو، میٹھا کلام کرو تاکہ اس غمزدہ کے دل کو باہر دے۔ فرمایا اگر 3 کام کرو تو یہ کام تجھے جنت میں لے جائے۔ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اطلب الفضل من الرحماء من عبادی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب لوگوں کو پیغام دے دیں کہ فضیلت جو بلند رتبہ ہے، یہ اگر فضل طلب کرنا ہے تو میرے بندوں میں سے ان سے طلب کرو جن کے پیکر سراسر رحمت کے پیکر ہیں، جو ہر وقت رحمت کرنے والے ہیں، جن کی طبیعتیں رحمت اور شفقت پر قائم ہیں، طبیعتیں رحمت اور شفقت پر قائم ہیں، ان سے جڑو، وہ تمہیں فضل اللہ کے ہاں بلند رتبہ دلا دیں۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ جڑو، ان کے دامن سے لگو، کیوں؟ فَإِنِّي جَعَلْتُ فِيهِمْ رَحْمَتِي، لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنے والوں کے ساتھ جڑو، کیونکہ میں نے اپنی رحمت ان کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ اور جن کے دل سخت ہوں ان سے کچھ توقع نہ کرو، جو تمہارا بھلا نہیں چاہتے ان کے ساتھ مت جڑو۔ فَإِنِّي جَعَلْتُ فِيهِمْ سَخَطِي، میں نے اپنا عذاب ان کے اندر رکھ دیا۔ جو سخت دل ہیں، پتھر دل لوگ ہیں، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں، فرمایا وہ میرے عذاب کے نمائندے ہیں، ان کا وجود سمجھو اللہ کے عذاب کا آئینہ دار ہے۔ اور وہ لوگ جو لوگوں پر رحم کھانے والے اور لوگوں پر کرم کرنے والے اور لوگوں پر شفقت کرنے والے اور لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرنے والے ہیں، ان سے جڑو، کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت کے آئینہ دار۔ یہ جو ارشاد ہے باری تعالیٰ کا، اس پر انبیاء نے عمل کیا، اس پر اہل بیت اطہار حضور علیہ السلام کے ائمہ اطہار اہل بیت نے عمل کیا، اس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، اس پر کل اولیاء اور صالحین نے عمل کیا۔ اور اولیاء کا عمل یہ تھا کہ حضرت ابو الحسن البوشنگی ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اولیاء اس طرح کرتے کہ وہ خلوت نشین تھے، عبادت میں بیٹھے تھے، خلوت میں، تنہائی، گوشہ تنہائی میں، عبادت میں،
انہوں نے اندر سے آواز دی اور اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور شاگرد کو کہا کہ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور جا کے فلاں شخص کو جس کے پاس قمیض نہیں جا کے دے دو. اپنا قمیض اتار کے اس کو دے دیا, میں کوئی چادر پہنوں. شاگرد نے عرض کیا حضرت آپ تھوڑی دیر انتظار فرما لیتے اور جب آپ عبادت سے خلوت سے فارغ ہو کے باہر نکلتے تو مجھے تب حکم فرما دیتے, میں یہ قمیض جا کے دے آتا. اتنی جلدی کیوں کی؟ آپ نے فرمایا سنیے کہ جو لوگ اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں اور جن کی طبیعتیں سخی ہو جاتی ہیں اور سراپا ان کے مزاج رحمت شفقت اور سخاوت پر استوار ہو جاتے ہیں, ان کا طرز عمل کتنا بدل جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ میرے دل میں خیال آیا تھا اس غریب کو لباس بھیجنے کا, انتظار اس لیے نہیں کیا کہ کیا خبر تھوڑی دیر انتظار کروں تو خیال بدل جائے. نفس پر بھروسہ نہیں, مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ خیال بدل نہ جائے, قبل اس کے کہ خیال بدل جائے میں نے کہا عمل کر لوں, بدلنے سے پہلے عمل کر لوں. تو طبیعتوں میں جب سخاوت جن لوگوں کو اللہ نصیب کرتا ہے تو پھر وہ لمحہ لمحہ جو ہی نیکی کا خیال آتا ہے وہ کل گزرتے, اسے کل پر پینڈنگ نہیں کرتے. ممکن ہے کل کو حالات بدل جائیں اور ممکن ہے کل تک خیالات بدل جائیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ابو العباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اتدری لما اتخذتک خلیلی, اے ابراہیم کیا تجھے معلوم ہے کہ تجھے میں نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اے ابراہیم کیا تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے اپنا دوست, بولی اپنا خلیل کیوں بنایا؟ قال لا یا رب, عرض کیا باری تعالیٰ معلوم نہیں ہے مجھے کہ تو نے مجھے کیوں چنا اور اپنا خلیل کیوں بنایا. اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم میں نے تمہارے دل کو دیکھا, تمہارے دل پہ نظر کی, فَقَانَ الْعَطَاءُ مِنْكَ أَحَبَّ عِنْدَكَ مِنَ الْأَخْذِ, میں نے تمہارے دل کو دیکھا تو میں نے پایا کہ دینا تجھے لینے سے زیادہ محبوب تھا. میں نے کہا جس کی طبیعت میں لینا زیادہ محبوب ہو, دینا زیادہ محبوب ہو بنسبت لینے کے, وہی شخص میری دوستی کا حقدار. تو ولایت اللہ کی دوستی بزرگی دینے سے جنم لیتی ہے, لینے سے نہیں. تو طبیعتیں دینے والی بنائیں, لینے والی نہ بنائیں. کوئی آپ کو نہ دے, آپ کی طبیعت میں کبھی رنج نہ آئے. اور نہ دے سے مراد صرف مال دولت اور دنیا کی ضرورت نہیں ہے, عزت بھی ہے, حق بھی ہے, شفقت بھی ہے, احترام, سارے معاملات زندگی جو آپ کا حق ہے جو آپ سے نہ دے, تو کسی کا نہ دینا آپ کو ملال نہ دے اور دینا آپ کو ہر وقت راحت دے. اگر طبیعت میں ایسی سخاوت ہو جائے تو ایسی طبیعت کی باعث اللہ پاک آپ کو اپنا محبوب بنا لے, اپنا محبوب بنا لے. حضرت عمرو بن عبید سے پوچھا گیا کہ سخاوت نفس, طبیعت کی سخاوت کسے کہتے ہیں؟ طبیعت کی سخاوت. آپ نے فرمایا طبیعت کی سخاوت یہ ہے کہ اے بندے جو تیرے پاس ہو مال یا کوئی حق, جو کچھ تیرے پاس ہو اسے تو دوسرے پر خرچ کرنے میں تجھے راحت نصیب ہو, اپنی شے دوسرے کو دینے میں راحت ہو, اور دوسرے کے مال یا اس کی شے کو ہاتھ لگانے سے تمہیں رنجش ہو. دوسرے کے مال کو ہاتھ لگانا تمہیں دکھ دے اور اپنا مال بانٹ دینا تمہیں راحت دے. جب طبیعت ایسی ہو جائے تو اس شخص کو کریم النفس اور سخی الطبیعت کہتے ہیں. اور اگر طبیعت میں ایسی سخاوت آ جائے اللہ پاک اس کو اپنے دوستوں میں, محبوبوں میں شامل کرتا ہے. اور حضرت ابو عثمان نیشاپوری فرماتے ہیں کہ بندہ, طبیعت کی سخاوت یہ ہے کہ بندہ دوسروں پر ہر وقت احسان کرے, بھلائی کرے, مگر احسان کرنے میں 3 شرطیں ہیں. ایک تو جلدی کرے, یہ نہ سوچے کہ یہ بھلائی کا کام ہے چلو کل دے دوں گا, کل کر دوں گا, نہیں, دوسرے پر احسان میں جلدی کرے اور تسخیر
جتنا بڑا احسان کرے اس کو چھوٹا سمجھے، دوسرا چھوٹی سی بھلائی کرے تو بڑا سمجھے، بہت بڑی سمجھے، اور اپنی بہت بڑی بھلائی دوسرے کے ساتھ ہو تو اس کو چھوٹی سمجھے، اور صدر کرے۔ تیسرا یہ کہ جو کچھ بھلائی کرے اس پر پردہ ڈالے، جو شخص دوسروں پر بھلائی کرے اور اظہار نہ کرے، دعویٰ نہ کرے، اور بڑی بھلائی کرے مگر چھوٹی جانے، اور جلدی کرے تاخیر نہ کرے، اللہ پاک اس کو احسان کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں، احسان کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی، بلخ کے بہت اکابر اولیاء کرام میں سے تھے اور عرفاء میں سے، وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امام جعفر الصادق، اور آئے اور پوچھا کہ امام عالی مقام آپ بتائیے کہ فتوت کیا ہے؟ فتوت ولایت کا ایک عنوان ہے، اخوت کا ایک عنوان ہے، سخاوت قلب کا ایک عنوان ہے، دل کی سخاوت کا ایک عنوان ہے۔ عربی میں صوفیاء اور عرفاء کی اصطلاح میں فتوت۔ آپ سمجھ لیں کہ دل کی سخاوت کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ دل اور طبیعت کی سخاوت کیا ہے؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شقیق بلخی، پہلے تم بتاؤ کہ بلخ میں تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ طبیعت کی سخاوت کا معنی بلخ میں کیا سمجھتے ہو؟ بلخ افغانستان کا شہر ہے، اولیاء کا بڑا مرکز تھا۔ فرمایا تمہارے ہاں لوگ طبیعت کی سخاوت کسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں لوگ مرد یعنی مردان حق اللہ والے طبیعت کی سخاوت یہ کرتے سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر کچھ ملے، خواہ مال ملے، عزت ملے، دولت ملے، طاقت ملے، صحت ملے، جو کچھ ملے، فرمایا کچھ ملے تو شکر کریں، جو ملے تو شکر کریں، اور نہ ملے تو صبر کریں۔ یہ سنیں، اگر کچھ ملے تو جو ملے تو شکر کریں، اور نہ ملے تو صبر کریں۔ حضرت شقیق بلخی نے کہا کہ ہمارے ہاں تو طبیعت کی سخاوت اسے کہتے ہیں کہ ملنے پہ شکر کرتے ہیں اور نہ ملنے پر صبر کرتے ہیں۔ اب عرض کیا اے امام جعفر صادق آپ فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں طبیعت کی سخاوت؟ امام جعفر صادق نے فرمایا ہمارے ہاں تو مدینے کے کتوں کا یہی حال ہے۔ وہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، فرمایا مدینہ میں تو کتوں کا یہی حال ہے، مل جائے تو کتے کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں، اور نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، بھونکتے نہیں ہیں۔ مدینے کے کتے اتنے ادب میں رہتے ہیں، ملے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر سے بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اگر کتوں کا یہ عالم ہے تو مردوں انسانوں کے لیے طبیعت کی سخاوت کیا ہے؟ فرمایا انسانوں کی طبیعت کی سخاوت یہ ہے کہ ملے تو بانٹ دے، نہ ملے تو شکر کرے۔ ملے تو بانٹ دے، نہ ملے تو شکر کرے، اور صبر کی نوبت ہی نہ آئے، صبر کی نوبت ہی نہ آئے۔ یعنی اگر عزت مال ملے تو بانٹنا، عزت ملے تو دوسروں کو دینا، طاقت ملے تو کمزوروں کی مدد کرنا، دولت ملے تو محتاجوں کی حاجات کو پورا کرنا، ریاست ملے تو اپنی رعایا کا خیال رکھنا، جو کچھ ملے ملے تو بانٹ دے، اوروں کو دے دے، اور نہ ملے تو شکر کرے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ نہ ملنے پر شکر کیسے کریں؟ یہ شکر کا مقام کیسے ہے؟ سنیے، شکر کا مقام یوں ہے، نہ ملے تو اللہ والے شکر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اب حساب نہیں دینا پڑے گا، حساب نہیں دینا پڑے گا، چونکہ حرام پر عذاب ہے۔ بولیے، حرام کا ملے تو عذاب ہے، اور حلال کا ملے تو حساب ہے۔ آپ کو سمجھ آئی میری بات؟ اگر رزق حرام کا کمایا تو اس پر عذاب ہے، اور رزق حلال کا کمایا تو اس پر حساب ہے۔ اس لیے اللہ والے نہ ملے تو شکر کرتے ہیں کہ حساب سے جان چھوٹی، حساب سے جان چھوٹی، پوچھ کچھ نہیں ہوگی، اور صبر کی نوبت نہیں آنے دیتے۔
اگر طبیعتوں کو سخاوت نصیب ہو جائے، سخاوت، تو پھر اللہ رب العزت بندے کو ایسا درجہ عطا کرے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو میں گفتگو کو اسی موضوع پہ ختم کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حضور التجا ہے اور دعا ہے کہ وہ ذات ہم سب کو طبیعتوں میں سخاوت عطا کرے اور ہمارے نفسوں اور دلوں کو سخاوت سے مالا مال کرے، تاکہ ہم آپس کے رشتوں میں سخی اور قریب ہو جائیں اور طبیعتوں سے کنجوسی دور ہو جائے، تنگ نظری دور ہو جائے، وسیع المشرب ہو اور قریب النفس ہو۔ یہی پیغام میرا رفقا کے لیے ہے، یہی پیغام سارے پاکستانی بھائیوں کے لیے ہے جو آسٹریا میں رہتے ہیں اور ویانا میں، اور یہی پیغام سارے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ اگر یہ نصیب ہو تو ہمارے طرز عمل سے اسلام کا بھی نام روشن ہوگا اور پاکستان کا بھی نام روشن ہوگا۔ آپ میں سے ہر شخص سفیر ہے اپنے ملک کا اور اپنے دین کا، ہر شخص کیا ہے؟ اپنے دین کا اور اپنے وطن کا سفیر ہے۔ اگر آپ کا کردار اس طرح ہوگا تو آپ کے دین بھی سرخرو ہوگا، نیک نامی ہوگی، اور اپنا وطن پاکستان بھی نیک نامی ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ پر فضل کرے۔ السلام علیکم۔